نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب وكما قال عليه الصلاة والسلام اللہ رب العزت کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، ایمان کی حالت میں پیدا فرمایا۔ دنیا میں اربوں انسان ہیں، اللہ نے یہ نعمت سب کو دی ہے۔ یہ جو ایمان کی نعمت ہے یہ سب کے پاس نہیں ہے۔ ہم دنیا میں بے شمار سوال کرتے ہیں، اپنے بارے میں بھی، دوستوں کے بارے میں بھی، اللہ سے بھی مانگتے ہیں، لوگوں سے بھی مانگتے ہیں، لیکن یہ ایمان ایسی نعمت ہے کہ اللہ نے بغیر سوال کے ہمیں، اس کے لیے ہم میں سے کسی نے کوئی سوال نہیں کیا، نہ میں نے اس کے لیے سوال کیا، نہ آپ نے اس کے لیے سوال کیا۔ یہ اتنی بڑی نعمت اللہ نے محض اپنے فضل سے ہمیں نصیب فرمائی ہے، اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا۔ اور نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس نعمت کے تقاضوں کو پورا کیا ہے۔ آج اللہ نے ہمیں اس اجتماع میں جمع ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میرا ایک سادہ سا سوال ہے سب سے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہاں کیوں جمع ہوئے؟ ہم یہاں کیوں جمع ہوئے؟ یہ سلوک کی مجلس ہے، سالکین موجود ہیں، عوام نہیں ہے، سالکین ہے، سارے حضرت کے مرید ہیں، حضرت کے تعلق والے ہیں، اس خانقاہ کے تعلق والے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں گفتگو بھی اسی حوالے سے۔ عوام کے لیے تو تقریر کی حد تک ٹھیک ہے بیان، لیکن یہ عوام کی مجلس نہیں ہے، یہ سالکین کی مجلس ہے، ان لوگوں کی مجلس ہے جنہوں نے اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے۔ تو پہلا سوال میرا یہ ہے کہ کیا ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم یہاں کیوں جمع ہوئے؟ کوئی نزدیک سے آیا ہے، کوئی دور سے آیا ہے، کوئی سندھ سے آیا ہے، کوئی کراچی سے آیا ہے 600-700 کلومیٹر کا سفر کر کے۔ کیا نماز کا طریقہ ہم اپنے گھر پر نہیں سیکھ سکتے؟ الحمدللہ مسلمانوں کا ملک ہے، ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ جب پیدا ہوئے تو ہمارے ماں باپ نے اچھا نام رکھا، ہمیں دین کی بنیادی تعلیم دی، پھر کسی استاد کے پاس مدرسے میں بھیج دیا، اور اللہ پاک کا شکر اور احسان ہے کہ مسلمانوں کے ملک میں ہم موجود ہیں۔ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ مجھے ایک بار ملازمت کے سلسلے میں ملک سے میرا باہر جانا ہوا، چائنا میں 8 دن وہاں رہا۔ 8 دن تک میں نے اذان کی آواز نہیں سنی، اور جب میں واپس دبئی ایئرپورٹ کو اترا تو میرے کان میں اذان کی آواز آئی تو رکعت طاری ہو گئی۔ ہمیں نعمت کی فراوانی ہے، ہمیں ہر جگہ سے اذان کی آواز ملتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس نعمت کی اہمیت نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ جو مؤذن صدا لگاتا ہے اللہ اکبر، اللہ کے نام کا کان میں پڑھنا، یہ بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے۔ حکم یہ ہے جب بچہ پیدا ہو اس کے کان میں سب سے پہلے میرا نام ہے، کوئی اور نام نہ ہو، اس کے کان میں سب سے پہلے نام ہے اللہ اکبر۔ اللہ اذان دیتے ہیں، یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ تو عرض میں کر رہا تھا، دین گھر کے بعد بھی سیکھ سکتے ہیں، مسائل بھی سیکھ سکتے ہیں، فرائض بھی سیکھ سکتے ہیں۔ پھر ہم اس خانقاہ میں کیوں حاضر ہوئے ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ کا جواب مجھ سے مختلف ہو،
لیکن ہم اس خاندان میں محبت کو سیکھنے کے لیے آئے ہیں، عشق کو سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ اس زمانے کے اندر مسلمان کثیر تعداد کے اندر ہیں، اور الحمدللہ آپ کسی نوجوان سے پوچھ لیں کوئی مسئلہ تو ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہے کہ وہ آپ کو اس وقت نکال کے بتا دیں، اور اللہ پاک ہمارے علماء پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، کوئی زبان ایسی نہیں ہوگی جس کے اندر ہمیں کوئی شرعی مسئلہ نہ ہو، جس کو عربی نہیں بھی آتی وہ بھی نکال سکتا ہے۔ حضرات علماء نے اتنا آسان کر دیا۔ اس خانقاہ میں جو ہم جمع ہوئے ہیں یہ محبت کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ہماری زندگی کے اندر علم بھی بہت ہے، معلومات بھی بہت ہیں، کبھی ہم نے غور کیا پھر ہم کیوں پسماندہ ہیں، کیوں ہم نیچے ہیں، کیوں اس امت کی جو ذبح حالی ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اچھے عالم بھی بن گئے، ہم اچھے حافظ بھی بن گئے، ہم اچھے انسان بھی بن گئے، لیکن ہم میں جو عشق رسول کا، اللہ سے محبت کا جو جذبہ تھا وہ پیدا نہیں ہوا۔ اس محبت کی کمی کو دور کرنے کے لیے ہم امتحان نہ ہوں۔ ہمارے دادا جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے محبت دل کا نور ہے، اس لیے کتابوں سے نہیں ملتا ہے، یہ کتابوں سے نہیں ملتا ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے اپنے دل کو کسی جلتے ہوئے دل کے سامنے کر دو، یہ آگ لگتی نہیں ہے، لگائی جاتی ہے۔ اس آگ کو لگانے کے لیے ہمیں اللہ والوں کی خدمت میں آتے ہیں۔ کسی نے حضرت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی کہ حضرت حاجی صاحب کے بہت سے مسائل آپ سے اختلافی ہیں، وہ باضابطہ پڑھے ہوئے بھی نہیں تھے۔ فرمایا ہم ان کے پاس مسائل سیکھنے کے لیے نہیں جاتے۔ الحمدللہ دارالعلوم دیوبند میں ہم ان کے پاس مسائل سیکھنے کے لیے نہیں جاتے، بلکہ دل کی اس نعمت کے لیے جاتے ہیں جو اللہ نے ہم کے سینے میں رکھی ہے۔ ہم اپنے شیوخ کے پاس دل کی اس نعمت کے لیے آتے ہیں۔ یہ سلوک کا جو نظام ہے، یہ سالک ہے، یہ جو تربیت ہے، یہ جو شیخ اور مرید ہے، یہ استادی اور شاگردی نہیں ہے، اس میں بڑا فرق ہے۔ جب کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو بس پھر دے دیا۔ ہمارے دائی جی رحمۃ اللہ علیہ حضرت درخواستی کے شاگرد تھے، اور حضرت اکثر فرمایا کرتے تھے کہ یہ اسی راہ ہے کہ پیر کو دکھانے میں تو مرید کو دکھانے میں۔ ہاں، جب ہاتھ دینا ہو تو پرکھ لو، جانچ لو، سب کچھ کر لو، اور جب ہاتھ میں ہاتھ دے دیا پھر بس جہاں پیر ہے وہاں مرید۔ جس اللہ والے کے ہاتھ، پھر اللہ والے اس کے مجھے کیا دیتے ہیں؟ وہ محبت ہمارے سینے میں۔ یہ کس چیز کی قدر ہے؟ میں اکثر سوچتا ہوں کہ دنیا میں ہم جو اعمال کرتے ہیں یہ تعداد کی بنیاد پہ کرتے ہیں۔ نیکی تعداد کی بنیاد پہ ہے، نماز تعداد کی بنیاد پہ ہے، 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت، 100 نیکیاں، 1000 نیکیاں، 1,00,000 نیکیاں، 10 لاکھ نیکیاں۔ دنیا میں ساری نیکیاں اور سارے اعمال تعداد کی بنیاد پہ ہیں، لیکن عجیب معاملہ ہے، میدان حشر میں گنا نہیں جائے گا۔ ہم دنیا میں جس تعداد کے پیچھے بھاگتے رہے کہ 100 نفل ہو جائے، 200 نفل ہو جائے، 500 نفل ہو جائے، عجیب بات ہے، کل قیامت کے دن تو کوئی گنتی نہیں کرے گا اس کو، بلکہ کیا ہوگا؟ اللہ ایک میزان کو مقرر کریں گے، اس میں اعمال کو تول دیا جائے گا۔ تعمیر بھی تعداد، یہ 100 نفل کہاں ہے، 200 نفل کہاں ہے، یہ روزے کہاں ہے، یہ تعداد کہاں گئی؟ یہ وزن کہاں سے آ گیا؟ یہ محبت کا وزن ہے، یہ اخلاص کا وزن ہے۔ کسی کے 2 نفل وزنی ہو جائیں گے، کسی کے 100 بھی نہیں لگیں گے۔
اس وزن کی نعمت کو، اس محبت کی نعمت کو حاصل کرنے میں انسان کیا کرتا ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ اللہ پاک نے ہمارا تعلق جن بزرگوں سے جوڑا ہے وہ دونوں علوم کے جامع ہیں۔ یہاں آنے کا مقصد اپنے قلب کی صفائی ہے، اور جب قلب کی صفائی ہو جائے گی، محبت کا تعلق ہو جائے گا۔ پھر میں اکثر کہا کرتا ہوں جو عشق مجازی ہوتا ہے نا، یہ یک طرفہ بھی ہو سکتا ہے اور عموماً یک طرفہ ہوتا ہے، لیکن عشق حقیقی یک طرفہ نہیں ہوتا۔ جو اللہ سے محبت ہوتی ہے یہ یک طرفہ نہیں ہوتی۔ جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے پھر اللہ بھی اس سے محبت۔ امام حسین رحمۃ اللہ علیہ بادشاہوں کے قصیدے لکھا کرتے تھے۔ خالد ہو گیا، معذور ہو گئی، دنیا کی ایسی چیز ہے کہ جب تک اس کے قصیدے بیان کرو تو ٹھیک ہے، 2 دن قصیدے نہ کرو تو گھر میں کوئی پوچھنے نہیں آتا، آپ آزما کے دیکھ لیں۔ جو شخص کسی کرسی پہ ہے، کہیں افسر ہے، 4 دن دفتر نہیں جائے کوئی پوچھے گا نہیں۔ معذور ہو گئی تو پوچھنا نہیں تھا۔ ایک دن دل میں خیال آیا کہ میں نے دنیا کے بادشاہوں کے بڑے قصیدے لکھے ہیں، کیوں نہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قصیدہ لکھوں۔ تو آپ نے قصیدہ لکھا، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، عرض کیا اللہ کے نبی میں معذور ہو گیا، دنیا مجھ سے دور چلی گئی۔ آپ نے اپنی چادر مبارک امام حسینی پر اڑائی، جب صبح اٹھے تو چادر آپ کے کندھے پہ تھی اور آپ کا کندھا بالکل نہیں۔ بادشاہوں کے قصیدے لکھتے رہے، جب سرکار دو عالم کو قصیدہ لکھا اسی دن زیارت ہوئی۔ یہ تو تعلق کی بات ہے، محبت کی بات ہے۔ شیخ ذکری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، شیخ احمد رفائی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ، جب مدینہ شریف گئے عمرے کے بعد زیارت کے لیے، روضہ شریف کے باہر عرض کی اللہ کے نبی جب میں اپنے شہر میں تھا اور آپ پہ درود پڑھتا تھا تو میری روح یہاں حاضر ہو کے آپ کی بارگاہ میں درود پیش کرتی۔ آج میں آپ کے سامنے آیا ہوں، آپ اپنے دست اقدس کو باہر نکالیے تاکہ میں بوسا دوں۔ شیخ ذکری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، مزار شریف سے دست اقدس باہر آیا، حضرت نے بوسا دیا۔ کہ کبھی ہم محبت کر کے تو دیکھیں، ہم نے محبت کی، ہم صرف زبانی دعوے کرتے رہے کہ ہمیں بڑی محبت ہے۔ ہمیں محبت ہوتی اور مؤذن کہتا اللہ اکبر، تمہیں اللہ بلا رہا ہے، حی علی الصلاۃ، بھلائی کی طرف آؤ، ہم گھروں میں بیٹھے رہتے۔ اگر ہمیں اللہ سے محبت ہوتی اور مؤذن کہتا تمہیں اللہ بلا رہے ہیں، ہم گھر میں بیٹھے رہتے۔ قرآن پاک کی ایک آیت کا مفہوم ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ ہم نے اس کو یہ سمجھ لیا کہ یہ کوئی سرویلنس ہے، ہم پہ نگرانی ہے۔ کیا ہے؟ نگرانی ہے کہ تم جہاں بھی ہو اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ سرویلنس نہیں ہے، یہ نگرانی نہیں ہے، یہ محبت ہے۔ کیسے؟ جب ہمارا بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، تھوڑا زیادہ چھوٹا ہوتا ہے، ہم اس کو گھر سے باہر بھیجتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ تم پریشان نہیں ہونا، میں ہوں۔ کیا کہتے ہیں؟ تم پریشان نہیں ہونا، میں ہوں۔ اللہ کہتے ہیں تم پریشان نہیں ہونا، میں ہوں، تم جہاں بھی جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور اللہ کا بندہ ہوں پھر پریشان ہوں۔ اللہ کہتے ہیں تم جہاں بھی جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ہم بچے کو کہتے ہیں نا حوصلہ دینے کے لیے، یہ اللہ کا ہمارا حوصلہ ہے، ہم سمجھتے ہیں شاید نگرانی ہے۔ یہ نگرانی نہیں ہے، یہ اللہ کی محبت ہے۔ اللہ نے جتنی محبت اس مخلوق سے کی ہے کسی سے نہیں کی ہے۔ یہ واحد مخلوق ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، باقی مخلوقات کیا ہے؟ مر گئی، آپ دبا دو۔ ایسے ہی ہے، کوئی بھی مخلوق مر جائے کیا کرتے ہیں؟
لیکن ہمارے لیے حکم نہیں ہے. ہمارے لیے حکم یہ ہے تمہارا کوئی بھائی مر جائے اس کو نہلاؤ، اس کو دھلاؤ، اس کو سفید کپڑے پہناؤ، نئے کپڑے پہناؤ، اس کو خوشبو لگاؤ، پھر اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اس کو اعزاز کے ساتھ، اس کو اکرام کے ساتھ بھیجو. اتنی محبت کسی اور مخلوق کے ساتھ ہے؟ یہ آنکھ ہے نا، اللہ پاک نے 70,000 فرشتوں کو مقرر فرمایا اس ایک آنکھ کی عبادت کے لیے. اسی لیے پھر فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ میں نے تو تم سے اتنی محبت کی. اور اس محبت کو سیکھنے کے لیے میں اللہ والوں کی صحبت کرتا ہوں. اس محبت کو سیکھنے کے لیے اور اس محبت کو سیکھنے کے لیے انکار ضروری نہیں ہے، حضرت کا بیان فرمانا ضروری نہیں ہے. یہ اللہ والے جب اپنی نشست سے موجود ہیں وہ خاموش ہوں تو بھی نفع ہے، گفتگو فرمائیں تو بھی نفع ہے. اسی نے حضرت باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا حضرت ساتھی صالح موجود ہیں اور واعظ کیا کریں، کوئی نصیحت فرمایا کریں. فرمایا جس نے ہماری خاموشی سے نہیں سیکھا وہ ہماری گفتگو سے نہیں سیکھ سکتا. جس نے ہماری خاموشی سے نہیں سیکھا وہ ہماری گفتگو سے نہیں سیکھ سکتا. یہ بیانات تو ترغیب کے لیے ہے، ورنہ جتنا مجھ کم عقل کا مطالعہ ہے سلوک کے بارے میں، سلوک میں تو بیانات نہیں. یہ تو آؤ اور اپنے شیخ کے سامنے سر جھکا کے بیٹھ جاؤ، اپنے دل کو ان کے دل کے سامنے حاضر کر دو بس. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب بیانات نہیں ہو رہے، حضرت موجود ہے لیکن بیانات نہیں ہو رہے تو وقت ضائع ہو رہا ہے. وقت ضائع نہیں ہو رہا. حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کچھ ساتھی مراقبہ کر رہے تھے، حضرت بھی سر جھکا کے بیٹھے تھے، صالح بھی سر جھکا کے بیٹھے تھے. کسی نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو کسی دانا آدمی نے کہا یہ مع الصادقین والی عبادت کر رہے ہیں. یہ کونوا مع الصادقین والی سچے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ وہ کام کر رہے ہیں. اور پھر عقیدت محبت کے ساتھ بیٹھے. اور ایک چیز اور ضروری ہے وہ ہے ہمت. وہ ہے ہمت. ہمارے دادا جی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ایک شخص آیا اور عرض کی حضرت میں آپ سے بیعت ہونے کے لیے آنا چاہتا ہوں، میں آپ کے لیے کیا لاؤں؟ عام معروف طریقہ ہے کہ جوڑ آپ کو مٹھائی. حضرت نے فرمایا جب میرے پاس آؤ تو 3 چیزیں لے کے آنا. 3 چیزیں لے کے آنا. ایک تو محبت لے کر آنا، جیسے کہ حضرت فرما رہے تھے نا قوری کا قصہ واقعہ کہ جب آزمانے کے لیے آئے تو بیعت نہیں فرمایا، اگلی دفعہ محبت سے آؤ. جب تو سارا تعلق کی محبت کا ہے. جب ہم یہاں سیکھنے ہی محبت آتے ہیں تو پھر بغیر محبت کے اپنے شیخ سے کیا لے کے جا سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. ہم تو یہاں آئے ہی محبت حاصل کرتے ہیں تاکہ ہمارے دل کے اندر اللہ کی محبت آ جائے، اللہ کے نبی کی محبت آ جائے. اور ہم آئے بغیر محبت کے ہیں تو کیسے نفع ہوگا؟ تو یہ تو پہلی شرط ہے کہ جب آنا ہے تو محبت کے ساتھ آنا ہے. جب تعلق بنانا ہے تو محبت کے ساتھ بنانا ہے. اور پھر فرمایا مشقت والا جسم لے کر آنا. مشقت والا جسم لے کر آنا. یہ اللہ اپنی محبت کا نور جو ہے دل میں ایسے نہیں ڈال دیتے ہیں. ہر کس و ناقص کے دل میں یہ نور نہیں چلے جاتا. دیکھا ہوگا نا حضرت ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے اور اجازت یافتہ لوگوں کی تعداد 30 40 50 کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اللہ اپنی محبت کا نور سب کے دل میں نہیں ڈالتے ہیں. پہلے اللہ آزماتے ہیں. یہ اللہ والے اس کے لیے تیار کرتے ہیں. یہ پورا ایک نظام ہے، یہ پورا ایک طریقہ ہے. جس طرح جو ساتھی
مدارس سے میں پڑھ رہے ہیں پڑھ چکے ہیں، وہ جانتے ہیں مدارس کی ایک ترتیب ہے، اس ترتیب کو اگر ہم اس کے مطابق نہیں چلیں گے تو کبھی بھی امتحانات پاس نہیں کر سکتے، وفات کا امتحان پاس نہیں ہوگا، سند نہیں ملے گی۔ یہ سلوک کا بھی ایک طریقہ ہے، یہ خاندہ ایک یونیورسٹی ہے، یہ جو حضرت ہیں یہ اس کے معتمد ہیں، اس کا ایک نظام ہے۔ جب تک ہم اس نظام کو پورا نہیں کریں گے، ہم سمجھتے ہیں آئے حضرت کی زیارت کی، حضرت سے دعا کا کام چلیں گے اور دل صاف ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ جو حضرت بتائیں گے اس پہ عمل بھی کرنا پڑے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے، پھر آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ عمل ہی ہم نے کرنا ہے تو پھر بزرگوں کو کیا ضرورت ہے، یہ سوال بھی بنتا ہے۔ اس لیے کہ جب ہم اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں پھر ہمارے دل میں نگاہ ڈالتے ہیں کتنا تنگ ہے، پھر وظیفہ بتاتے ہیں، پھر رات کو کھڑے ہو کے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ اولاد کی جیسے جسمانی اولاد کے لیے بندہ دعا کرتا ہے نا، ایسے ہی روحانی اولاد کے لیے بھی یہ دعا کرتا ہے۔ یہ شیخ اور مرید کا رشتہ یہ باپ اور اولاد کا رشتہ ہے۔ پھر دعا کرتے ہیں یا اللہ یہ میرا فقیر ہے، اس کے دل میں رکت نہیں ہے، آپ اس کے دل میں رکت کو پیدا کرتے ہیں۔ ورثہ ہو گیا، ہمارے ایک ساتھی نے سوال کیا کہ مجھے کون سا ایسا عمل کرنا چاہیے کہ میں خاص عمل کروں۔ تو میں نے ان سے یہ عرض کی کہ آپ کوئی خاص عمل نہ کریں، آپ صرف ایک کام کریں، آپ کوئی ایسا گناہ نہ کریں کہ اللہ والوں کی دعاؤں میں سے آپ کا حصہ نکل جائے، بس باقی آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز یہ پڑھتے ہیں دعا ہمارے لیے کرتے ہیں، قرآن یہ پڑھتے ہیں دعا ہمارے لیے کرتے ہیں، روزہ یہ رکھتے ہیں دعا ہمارے لیے کرتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہماری اگر کوئی ایسی بدعمالی ہے کہ ان کی جو دعائیں ہیں وہ ہمارا حصہ ان میں سے نکل جائے تو الگ بات، تو ٹوٹی ہم بند کر دیں، باقی کام کیا ہے۔ ساتھی اس پر غور کریں گے، میری گزارشات پہ ہمت کے ساتھ آنا ہے اور جو وظائف بتائے گئے، جو معاملات بتائے گئے اس پہ عمل کرنا ہے، محبت کا تعلق رکھنا ہے، ایسا دل صاف ہوگا۔ آج ہم جاتے ہیں اللہ والوں کی خدمت میں کہ حضرت دل میں ظلمت ہے، دل میں پریشانی ہے، دل میں خیالات کا غلبہ ہے، ان کی صحبت کی برکت سے دل ایسا صاف ہو جائے گا، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں پھر لوگ ہمارے پاس آئیں گے، تو لوگ آئیں گے انہوں نے اللہ والوں کی صحبت حاصل کی، ان کی خدمت میں جاؤ، تھوڑا سا محنت تو کر کے دیکھیں، دعا فرمائیں اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائیں، جو کہا گیا سنا گیا اللہ پاک اس کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔